الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كجسد واحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اور اپنے بزرگان دین کی برکت سے آج کی اس مبارک مجلس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی اور حضور سرور کون خاتم النبیین
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی گئی۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے اہل ایمان کے باہمی تعلق کو بیان فرمایا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اور علماء نے نہ صرف یہ کہ تعلق بیان فرمایا ہے، اس تعلق کی مثال بیان فرمائی ہے، بلکہ اس کے ضمن میں یہ بھی بتلا دیا جس کا تعلق ایمان والوں سے اس نوعیت کا ہوگا وہ صاحب ایمان ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ مثال بھی بیان فرما دی اور ایمان کی علامت بھی بیان فرما دی کہ صاحب ایمان کون ہے۔ چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا مومنین کی آپس میں مثال کا جسد واحد، ایک جسم کی طرح ہے۔ اب یہ جسم ہے، سر سے لے کر پیر تک ایک جسم ہے، اور ایک جسم میں بہت سارے اعضاء اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ ہاتھ بھی اسی جسم کا حصہ ہے، یہ پاؤں اور ٹانگیں بھی اسی جسم کا حصہ ہیں، آنکھیں بھی اسی جسم کا حصہ ہیں، یہ ناک اور کان اور زبان اور دانت اور باقی اعضاء اور آرگن بھی اسی جسم کا حصہ ہیں۔ کچھ ظاہری اعضاء ہیں اور کچھ اندرونی اعضاء ہیں۔ مثلا گردے بھی اسی جسم میں ہیں، معدہ بھی ہے، جگر بھی ہے، لبلبہ بھی ہے، دل بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں اسی جسم سے متعلق ہیں، اسی جسم میں لگی ہوئی ہے۔ تو مثال یہ بیان فرمائی کہ ایک جسم کی مانند مومنین کی مثال ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو جائے تو دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ محسوس کرتا ہے۔ ایک صورت ہے محسوس نہ کرنے کی، یا تو جسم مفلوج ہو جائے، بھائی اللہ نہ کرے، ایک حصہ بالکل شل ہو جائے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، بعض حصے مفلوج ہو جاتے ہیں، اس حصے کے اندر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں، آپ محسوس نہیں کر سکتے، وہاں آپ سوئی بھی چبوئیں تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا گویا کہ عضو رہا ہی نہیں۔ لیکن ویسے سر سے لے کر پیر تک یہ عجیب بات ہے، آنکھوں میں اگر کھٹک ہو، آشوب چشم ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آنکھ میں تکلیف ہو اور دوسری آنکھ بند ہو اور وہ سو رہی ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، نیند ہی نہیں آئے گی، آنکھ میں تکلیف ہوگی، سر بھی بھاری ہو رہا ہوگا، نیند نہ آنے کی وجہ سے اعضاء میں بھی درد ہو رہا ہوگا۔ کہتے ہیں نا آپ آج کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں، کہتے ہیں بھائی رات تکلیف تھی، سو ہی نہیں سکا میں۔ تو وہ پوچھے کہاں تکلیف تھی؟ کہ بھائی میرے پیروں میں بڑا درد تھا۔ اچھا پیروں میں درد تھا، آنکھوں میں تو درد نہیں تھا، آنکھیں تو سو جاتی ہیں، آنکھیں تو سو جاتی ہیں۔ تو کہے گا حضرت کیسی باتیں کر رہے ہیں، پیر میں درد ہے، آنکھ کیسے سو سکتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک وجود ہے، اس کی محسوسات ایک ہیں، سر سے لے کر پیر تک اس کا یکساں معاملہ ہے۔ کسی حصے میں دکھ ہوگا تو سارا وجود محسوس کرے گا، درد ہوگا تو سارا وجود محسوس کرے گا، تکلیف ہوگی تو سارا وجود اس کا احساس کرے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کوئی عضو دوسرے عضو سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔
ایسی ہی مثال بیان فرمائی جناب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے باہمی تعلق کی. فرمایا یہ بھی ایسے ہی ہے کجسد واحد، جیسے ایک وجود ہوتا ہے. دنیا کے کسی خطے میں مسلمان رہتا ہو اور اس پر کوئی افتاد آ جائے، سیلاب آ جائے، کہیں کوئی قحط آ جائے، کہیں طاعون آ جائے، کوئی وبا ٹوٹ پڑے، کوئی جنگ شروع ہو جائے، دشمن کسی پر حملہ کر دے، تو دوسرے خطے کے مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آنکھ میں تکلیف ہو اور دوسری آنکھ سو رہی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیر میں تکلیف ہو، پنڈلی کی ہڈی میں فریکچر ہو اور باقی سارا وجود اور ساری ہڈیاں اور سارے جوڑ وہ کہہ رہے ہمارا کیا مسئلہ ہے، ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں نا، ہم نے تو اپنے معاملات دیکھنے ہیں، زبان کہے میں چل رہی ہوں، آنکھیں کہیں میں دیکھ رہی ہوں، پنڈلی کا مسئلہ ہے، پنڈلی خود ٹھیک ہو جائے گی. یہ مومن کی مثال نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے اگر تکلیف محسوس کرتا ہے تو صاحب ایمان ہے، اور اگر تکلیف محسوس نہیں کرتا تو پھر یہ حدیث مبارکہ کسوٹی بھی ہے. اس کا مطلب ہے ایمان میں کہیں گڑبڑ ہے، کوئی خرابی ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اندر کمی ہے. تو بھائی علامت حضور نے بیان فرما دی، آپ نے ایمان کا معیار اور کسوٹی بیان فرما دی. اگر مومن ہوگا تو درد محسوس کرے گا. غزہ پر بمباری ہوگی تو اس کے دل پر بھی بمباری ہوگی، اسے بھی درد ہوگا، اسے بھی خیال آئے گا کہ یار وہاں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں پر بڑی تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، وہاں بڑی اذیت میں لوگ ہیں. اسے محسوس ہوگا، اسے احساس ہوگا، درد ہوگا. کبھی کھانا کھاتے ہوئے خیال آئے گا کہ پتہ نہیں وہاں مسلم خواتین نے کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، ان بچوں پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی، احساس ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں ایک لبرل طبقہ ہے نا، جو ہر وقت یورپ کی باتیں کرتا ہے، ہمارے یہاں تو نصیب ہی خراب ہے، حکمران ملے تو وہ بھی ٹھگ ملے، اور لبرل جو یورپ کو پسند کرنے والا ملا وہ بھی صرف لباس تک کا ملا، بس اس سے آگے لبرل بھی فارغ ہی ملا ہمیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی یورپ کی نقالی کرنی چاہیے، یہ کرنا چاہیے. بھائی یورپ محنت کرتا ہے، یورپ کرپشن نہیں کرتا، یورپ ڈیوٹی پوری کرتا ہے. ہمارے نصیب میں تو جو لبرل بھی آیا وہ بھی سارا ٹھگی آیا، بالکل کسی کام کا نہیں آیا. تو خیر، بعض لوگ ایک عجیب بات کہتے ہیں، ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں جب سے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس جنگ کو چلتے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ علاقائی مسئلہ ہے، یہ علاقائی مسئلہ ہے، یہ اسرائیل اور فلسطین کا آپس کا مسئلہ ہے، اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہے. ماشاءاللہ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے ان کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں بنتا. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، بچوں کے ساتھ خوشیاں منا رہا ہے. اللہ یہ چیزیں جاری رکھیں. حالت تو ہماری بھی بڑی خراب ہے، سیدھی بات کہنی چاہیے، کسی زعم میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے. امت نے 1 سال کے اندر جو حالت اپنی ظاہر کی ہے، چاہے وہ حکمران طبقہ ہو، اوپر کی کلاس ہو، اشرافیہ ہو، ایلیٹ کلاس ہو، یا ہم نیچے والے لوگ ہوں، حالت تو پوری ساری ہے. بھائی کوئی ایسا خاص فرق تو نظر نہیں آتا، دکھ محسوس نہیں کرتا، پریشانی محسوس نہیں کرتا. حکمرانوں نے تو 1 سال میں ہی ظاہر کیا، عالم اسلام کے بولنے کے لیے بھی تیار نہیں. کہتے بھائی کون بولے گا اسرائیل کے خلاف، کون بولے گا؟ تو نے بدبخت ووٹ کس بات کا لیا تھا؟ اب آ رہے ہیں آپ اپنے کسی ایم این اے سے ملاقات ہو تو اس سے پوچھیں فلسطین کا آپ کا بیان نہیں آیا، وہ بیان دے گا بھی نہیں. کہے گا کہ جی اس کے آگے کون کھڑا ہو؟ ساری مسلم امہ
مصلحت پسندی کی بات کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. بس یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بھائی ہم امن کے خواہاں ہیں، گھسی پٹی باتیں جس کو کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوشش کی بات کی جائے کہ بھائی کوشش تو کرو، 56 اسلامی ممالک ہیں، اتنی افواج کو امت پال رہی ہے یا نہیں پال رہی؟ ہر ملک کی ایک فوج ہے، اس پر یہ سارے ممالک خرچ کرتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں. کہتے گھوڑے کو تیار کیا، سارا سال اس کی مالش کی، اسے خوراک بھی اچھی دی، اسے بادام بھی کھلائے، اسے بہترین سے بہترین چیزیں بھی کھلائی، بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، اور جب میدان میں دوڑنے کا وقت آیا تو وہ بیٹھ گیا زمین پر. کہتے بھائی ہلتا کیوں نہیں ہے؟ کھلانے میں کوئی کمی نہیں کی، پلانے میں کوئی کمی نہیں کی، خوراک میں کوئی کمی نہیں کی، مالش میں اور کھرل میں کوئی کمی نہیں کی. یہ امت مسلمہ وہ گھوڑا بنا ہوا ہے، بیمار گھوڑا، کھانے کے لیے شیر ہے. اور جب ساری امت میں کہیں کوئی دکھ آ جائے، یہ میں گھر کی باتیں عرض کر رہا ہوں آج آپ سے، گھر کی باتیں ہیں. یہ کون سا گھوڑا ہے؟ یہ بیمار گھوڑا ہے. یہ حکمران سارے بیمار گھوڑے ہیں، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کیسے کسی سے جا کر کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ کیسے مطالبہ رکھ سکتے ہیں؟ کیسے طاقتور موقف اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ ہر ایک کے سامنے تو کتنا بڑا گز بھر کا تو کشکول لے کے گھومتے ہیں بدبخت. جس سے جو بھیک مانگتا ہو وہ جا کے مطالبہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اپنی آبرو بھی گنوا دی اور امت کی آبرو کو بھی گنوا دیا. اب ظاہر ہے ایسا آدمی کیا کہے گا؟ کہے گا بھائی چھوڑو یار، ہمارا کیا لینا دینا فلسطین سے، ہمارا کیا واسطہ. اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی بائیکاٹ سے ہمارا کیا لینا دینا. بہت اچھی بات کہی آپ نے، یہ تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی آج تک. میرے خیال ہے ہم ہی دیوانے تھے بس. آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ نقطہ بھی حل کر دیا. اب KFC بھی کھائیں، میکڈونلڈ بھی کھائیں، اب ان کی ساری مصنوعات سے ہم ہاتھ پیچھے کھینچ لیں، اب کوئی بائیکاٹ نہیں ہے. کہتے کیا ضرورت ہے؟ یہ اسرائیل اور فلسطین کا باہمی مسئلہ ہے، علاقائی مسئلہ ہے. چونکہ ان کا علاقائی مسئلہ ہے، باہمی مسئلہ ہے، اس لیے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی دشمنیاں ایسی نبھاتے ہیں، ایسی نبھاتے ہیں. آپ یقین جانیں میں نے ایسے جنازے یہاں پڑھائے ہیں کہ ایک عزیز دوسرے عزیز سے ناراض ہے، جنازہ ہی نہیں پڑھا اس نے. پتہ نہیں کتنے جنازے تو میں پڑھا چکا ہوں ایسے. پتہ چلا جی بیمار ہوا تو دیکھنے بھی نہیں آیا. لوگوں نے خبر دی کہ آپ کے بھائی بیمار ہیں، آپ کے عزیز بیمار ہیں. اپنی دشمنیاں دیکھنا، جو ذاتی انا کے لیے دشمنیاں ہوتی ہیں. بھائی بھائی سے کتنا بڑا اختلاف ہوگا کہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا کیا بھائی نے؟ کیا ہے آخر؟ چھوٹی چھوٹی بحث، ضد، کوئی رشتوں میں ناچاکیاں، ہلکے پھلکے معاملات میں ناراض ہو کر بیٹھ گئے. بعض مرتبہ ناراضگی اتنی خطرناک ہو جاتی ہیں، اللہ اکبر. کہتے ہیں مرنا جینا ختم، یہی بولتے نا، مرنا جینا ختم. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مومن کا حق ہے بیمار ہو جائے، دل میں اختلاف بھی ہے، لیکن تلقین شریعت ہے، تعلیم شریعت ہے. بھائی چلے جاؤ اس کی عیادت کرنے، پتہ نہیں کتنے دن کا مہمان ہے، رہے گا یا نہیں رہے گا. ایک مرتبہ مجھے یاد آتا ہے، ایک صاحب نے مجھے سنایا خود، اب تو وہ بھی انتقال کر گئے، بیوی بھی انتقال کر گئی. ہم انسان اتنی ناراضگیوں کو چلاتے ہیں. مجھے کہنے لگے میری اپنی اہلیہ سے 20 سال پہلے کسی چھوٹی سی بات پر ناراضگی ہوئی، بالکل چھوٹی بات پر. وہ بھی روٹ کر بیٹھ گئی، میں بھی روٹ کر بیٹھ گیا. جب وہ مجھے یہ واقعہ سنا رہے تھے، یہی مسجد میں سنا ہے، انہوں نے اعتکاف کیا یہاں، تو مجھے کہنے لگے حضرت آج 20 سال ہو گئے، نہ وہ مجھ سے بات کرتی نہ میں ان سے بات کرتا ہوں. میں نے کہا اللہ کے بندے، زندگی کا تو لطف ہی گیا. ساری جوانی ناراضگی میں گزار دی،
ساری جوانی ناراضگی میں گزار دی، سارا لطف زندگی خراب کر دیا، بچوں پہ کیا اثر پڑا ہوگا، کس طریقے سے تم نے زندگی کاٹی ہوگی، یہ 20 سال گھر کے اندر کھانا پینا اوڑھنا پہننا خوشیاں غم کیسے گزرو گے؟ آپ سوچیں 20 سال زن و شوہر آپس میں بات نہ کریں، اور ہماری دشمنیاں ایسی ہی ہو گئی ہیں۔ کوئی کسی سے ناراض ہو جائے، میں عرض کر رہا تھا بھائی بیمار ہوا، اطلاع دی کہ بھائی صاحب بیمار ہیں، کہتا ہم نہیں دیکھنے آئیں گے، ہم ناراض ہیں بھائی، ہم نہیں دیکھنے آئیں گے۔ کراچی میں ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک صاحب نے تحریر لکھی اس حوالے سے، اپنے مشاہدے کو انہوں نے باقاعدہ طور پر شائع کرایا، کہنے لگے میں نے ایک گھر کی دشمنی دیکھی ہے، فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے کو کہتے ہیں یہ ان کا علاقائی مسئلہ ہے، فوج ہم نہیں بھیجیں گے، مدد ہم نہیں کر سکتے، اور اپنا برگر اور پیپسی بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ عجیب و غریب بات ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ وہ پڑھنے والے ہیں اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ تو پڑھنے والا ہے، لیکن ایک کلمے کے باوجود تجھے کوئی رشتہ ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ تعجب کی بات ہے، ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے KFC نہ ہو، برگر نہ ہو، یہ پیپسی اور کوک نہ ہو، یہ ان کے کھانے پینے کی مصنوعات نہ ہو، جیسے مرتے کو میڈیسن کی ضرورت ہوئی، کہتے ہیں بھئی یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ آپ اپنی دشمنیاں ایسے نبھاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہتے میں نے اپنی زندگی میں 2 بھائیوں کی دشمنی دیکھی ہے، اور ایسی عجیب دشمنی دیکھی ہے کہ دونوں نے کسی بات پر ناراض ہو کر رشتے ناتے ملنا جلنا تعلقات خوشی غمی سب ختم کر دی، سب پر پانی پھیر دیا۔ اب وہ بڑا بھائی بیمار ہو گیا، چھوٹے بھائی کو خبر کی گئی کہ بھائی بیمار ہیں، اور کتنی بھی ناراضگی ہو، جب ایسا مرحلہ آ جائے کسی کے گھر میں بیماری آ گئی ہے، کبھی خوش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اگر کسی سے ناچاقی ہیں، وہ بیمار ہو جائے تو اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم سے لڑے تھے نا، ان کا حشر کیا ہوا۔ ارے بھائی ڈر اللہ سے، یہ جو ہر وقت اپنے آپ کو بڑے اونچے ترازو میں تولنے کی عادت ہے نا، یہ بڑی خراب عادت ہے۔ پتہ نہیں بھائی، بعض لوگوں کے حق پہ بیماری رحمت بھی ہے، بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے رفع درجات کا بیماری باعث بنتی ہے، درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہے، اور رحمت تو ہے ہی، بہت سارے لوگوں کے لیے وہ گناہوں کے مٹنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہم سے ان کا وہ مسئلہ تھا، ہم ان سے ناراض تھے، دیکھو کیسی اللہ کی پکڑ آئی، تمہیں پتا ہے کہ اس پر اللہ کی پکڑ آئی، یہ بڑائی کی باتیں ہیں، بڑی خطرناک باتیں ہیں، یہ دعوے ہیں، ڈرنا چاہیے۔ آج اس پر حالات آئے ہیں، کل حضرت آپ پر آ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر کیا بنے گا؟ اگر اس سے بدترین حالت آپ کی ہو گئی، کبھی کسی کی بیماری پر تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، کبھی کسی کے بارے میں شریعت مطہرہ تو اتنی حساس ہے، غسل دینے والا میت کو غسل دے رہا ہو، جسم میں کہیں کوئی عیب نظر آ جائے، حکم ہے بھائی اس پر پردہ ڈال دینا، کسی کو بتانا بھی نہیں۔ اب یہ اپنی دشمنی کی خاطر گاتے پھرتے ہیں، دیکھو ہم سے انہوں نے ایسا کیا تھا تو کس بیماری میں مرے ہو، انہیں یہ ہو گیا انہیں وہ ہو گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کبھی کسی مخالف کی تکلیف پر خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو علامت اس بات کی ہے نہایت ہلکا آدمی ہے، یہ بالکل بے وزن اور بیکار آدمی ہے، ردی کے داموں تلنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو خیر انہیں کہا گیا کہ بھائی بیمار ہیں آپ کے، اب انہوں نے سارا مرنا جینا ختم کیا ہوا تھا، مرنا جینا ختم کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیکھنے آئیں گے۔ اپنی دشمنی ہے کیسی عزیز ہے، اور یہودی کے خلاف کھڑے ہونے میں بڑا درد ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نہیں دیکھنے آئیں گے، وہ ہاسپٹل نہیں آئے، حالانکہ جانا چاہیے۔ اللہ نہ کرے یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، وہ نہیں گئے دیکھنے کے لیے، انتقال ہو گیا۔ میں نے خود ان کی تحریر پڑھی،
انہیں خبر دی گئی بھائی کا انتقال ہو گیا، کوئی تجہیز و تکفین میں آ جاؤ، جنازے کے لیے آ جاؤ۔ کہ وہ جنازے کے لیے نہیں گئے، اتنی دل میں سختی آئی، اتنی سختی آئی، وہ اسی دن گاڑی کرا کے گھومنے پھرنے کے لیے بچوں کو لے کر شمالی علاقہ جا چلے گئے۔ اللہ، یہ ہمارے معاشرے کے رنگ ہیں۔ ناراض ہو جائیں تو عیادت چھوڑ دیتے ہیں، ناراض ہو جائیں تو تعزیت چھوڑ دیتے ہیں، ناراض ہو جائیں تو سگے رشتوں میں جنازے چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ بھی سنتے رہتے ہیں نا، بھائی نہیں آیا، بھائی آخری وقت میں بھی بلایا نہیں آیا۔ کتنی مثالیں بکھری ہوئی ہیں ایسے لوگ گزرے ہیں جس نے باپ کی عیادت نہیں کی، مر گیا باپ۔ بہت سارے ایسے بھی گزرے ہیں کہ باپ کا چہرہ دیکھنے پر تیار نہیں کہ جی میں تو ناراض ہوں ان سے، انہوں نے فلاں بھائی کو زیادہ دے دیا تھا، مجھے کم دیا۔ بھائی زندگی میں پتہ نہیں اس نے کس مصلحت سے کس کو دیا۔ باپ کے حق کو تم نظر انداز کر رہے ہو، اگر اس نے تمہارے ساتھ کوئی کمی بھی کی تو تم اس سے بڑا ظلم اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ نہیں دیکھنے آیا، پتہ چلا جی اتنے ناراض ہیں، پڑوسی پکڑ کر جب جنازہ اٹھنے لگا تو زبردستی لے آئے گا، بھائی چہرہ تو دیکھ لے یار۔ ہماری دشمنیوں کا یہ حال ہے۔ اور جب فلسطین اور اسرائیل کی بات آتی ہے تو ہمارے سارے دانشور، سارے جغادری، سارے رائٹر باہر نکلنا شروع کر دے، کہتے ہیں ان کا علاقائی مسئلہ، ہمارا کیا مسئلہ؟ ارے بھائی ایک جسم ہے، ایک وجود ہے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے، دلائل دیتے ہیں۔ اب یہ چینلز پہ تو حال یہ ہے کہ بھائی جو بھی پیڈ پارٹی ہوگی اس کو بٹھا دیں گے، جو ان کے حق میں ان کے موقف کی بات کرے گا۔ آج کل تو لابنگ کا زمانہ ہے، باقاعدہ اپنے اپنے موقف چلائے جاتے ہیں، آگے لے جائے جاتے ہیں، ہر ذریعہ اور ہر سورس اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جاتی ہے بھائی یہ فلسطینیوں کو مسئلہ خود حل کرنا چاہیے، یہ مسئلہ خود حل کرنا چاہیے، فوج ہم نے نہیں بھیجنی۔ کوئی بھیجے گا؟ آپ نے ایک سال میں مشاہدہ کر لیا کوئی اسلامی ملک فوج بھیجے گا وہاں؟ بھائی کبھی بھی نہیں بھیجیں گے۔ یہ بیمار گھوڑے ہیں سارے کے سارے، یہ اٹھے گا ہی نہیں، میدان میں کھڑا ہی نہیں ہوگا۔ یہ فوج انہوں نے نہیں بھیجنی، مالی مدد ان سے نہیں ہوگی۔ وہ قوم کیا کسی کے ساتھ کھڑی ہوگی جن کے حکمران زبانی طور پر بھی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، زبانی طور پر بھی بات نہیں نکلتی۔ لولی لنگڑی سی قرارداد جب ساری امت کا، سارے ملک کا جب زور پڑا، وہ لولی لنگڑی سی قرارداد جس کے اندر مذمت سے زیادہ فہمائش ہوتی ہے کہ اسرائیل کو ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے، تمہاری تو سنے گا وہ۔ اسے پتا ہے یہ سارے لنگڑے سپاہی ہیں، اسے معلوم ہے ان سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اگر سب کچھ اسی طرح ہو جاتا، سب کچھ صرف دعاؤں سے ہو جاتا، صرف خواہشات سے ہو جاتا، تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بدر، احد، حنین اور خندق میں باہر ہی نہ تشریف لاتے۔ یہ امت کو عجیب سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر جانا تو ہے ہی نہیں، لڑنا تو ہے ہی نہیں۔ ایک سال اس جنگ کو ہو گیا، ایک سال سے زیادہ، صاف پتہ چل گیا ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں۔ ہے تیل؟ آپ بتائیے ہے تیل؟ نہیں ہے تیل ان تلوں میں، لڑنا وڑنا تو ہے ہی نہیں، انہوں نے، ان کے بس کی بات نہیں، مالی مدد ان سے نہیں ہوتی۔ ایک ہتھیار جو معیشت سے متعلق ہے، اس دور کا سب سے مؤثر ہتھیار ہے کہ آپ اگر کسی کو پیچھے کرنا چاہتے ہیں، دشمن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کی معیشت کو کمزور کیجئے، وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں رہے گا، تو وہ ہتھیار بائیکاٹ کا ہتھیار ہے، معاشی نقصان پہنچانے کا ہتھیار ہے۔ ساری دنیا کے علماء نے اپیلیں کی، ہمارے ملک کے شیخ الاسلام نے سینکڑوں دفعہ اپیل کی، گلی گلی محلے محلے کی مساجد میں ممبر سے اپیل کی گئی۔ آج بھی ہمارا بچہ کہتا ہے بھائی KFC نہیں کھائیں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ آپ کو نہیں پتا میرے عزیز، ساری دنیا میں بلین ڈالرز کا نقصان انہیں ہو رہا ہے۔ یہ آپ کا ایک قدم پیچھے ہٹنا اس کی معیشت کو ضرب لگاتا ہے، اسے نقصان پہنچاتا ہے۔
آپ یہ سمجھتے میں نے پیپسی نہیں پی دوسرے نے پی لی، ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے۔ ارے بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے جنازہ نہیں پڑھتا ظالم، جبکہ اتنی بڑی ناراضگی نہیں ہوتی۔ بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے، باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، شکل نہیں دیکھتا، اور وہاں کہتا ہے کہ جی اس سے کیا ہو جائے گا اور اس سے کیا ہو جائے گا، اس بائیکاٹ کا کیا حاصل ہے اور اس کا کیا حاصل ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، کل قیامت کے دن دو صفیں بنے گی۔ ایک صف ان کی بنے گی جو ان مظلوموں کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں۔ یار یہ حالت ہے ہمارے معاشرے کی، اگر سگے عزیز سے ناراضگی ہو جائے، اس کے گھر سے کھانا آ جائے، کھانا نہیں کھاتے، کھاتے ہیں کھانا، وہ ہدیہ بھیج دے اس کا ہدیہ واپس کر دیتے۔ کیوں واپس کرتے ہو بھائی؟ کہہ سکتے ہو کھانے پینے سے لڑائی تھوڑی ہے، میری تو بھائی صاحب سے لڑائی ہے۔ بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، تعزیت اور عیادت چھوڑ دیتے ہیں، لین دین بند کر دیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اولادوں اور نسلوں کو وصیت کر دیتے ہیں مت ملنا۔ یہاں کہتے ہیں ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ تو بھائی کل دو ہی صفیں بنے گی، ایک ان کے ساتھ ہمدردی رکھنے والوں کی بنے گی، اللہ ان کے ہمدردوں میں شامل فرمائے۔ تاریخ کا بدترین ظلم ہو رہا ہے یہ، اور ہمیں اگر مسلم نوجوان کو یہ سمجھانا پڑے کہ بھائی یہ برگر مت کھا، یہ پیپسی مت پی، یہ کوک مت پی، تو اس سے پوچھنا چاہیے اس کا الٹرنیٹ تو دنیا بھری پڑی ہے، کچھ بھی کھا لو بھائی۔ کیا یہ کوئی آخری میڈیسن ہے جس کو کھائے بغیر تمہاری موت واقع ہو جائے گی؟ سوال ہے یہ ساری اس کی معیشت کی بنیادیں ہیں، اور ہم اپنے حلال کے پیسے سے ان بنیادوں کو اور مضبوط کر رہے ہیں، اسے سپورٹ کر رہے ہیں، اسے طاقتور بنا رہے ہیں کہ پہلے تم نے غزہ پر اور رفح پر اور فلسطینیوں پر کم گولہ باری کی، اب اور گولہ باری کرو، مارو انہیں بس۔ کہیں گے اچھا ماریں؟ کہ ہاں بھائی مارو، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، بھائیوں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، ان کے حق میں بات بھی نہیں کر سکتے، انہیں پیسہ بھی نہیں دے سکتے، لیکن تمہیں پیسہ دیتے رہیں گے۔ بھائی کسی کی مصنوعات خریدنا، اس کی مدد کرنا ہے یا نہیں ہے؟ اس کی مدد کرنا ہے، اور خدا کے لیے اتنا تو نہیں گر جانا چاہیے، مر تو نہیں جائیں گے اگر ہم نے یہ پیپسی نہیں پی، یہ کوک استعمال نہیں کی، جنازے نکل جائیں گے ہمارے۔ آج جب کوئی نوجوان کہتا حضرت اس سے کیا ہوگا، اب پوچھتے ہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں بیٹا؟ کہتے ہیں اکنامکس پڑھ رہا ہوں۔ تو میں سوچتا ہوں یہ کون سی والی اکنامکس پڑھ رہا ہے بھائی؟ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ کو یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ معیشت کی اس دور میں کیا حیثیت ہے۔ پڑھ اکنامکس پڑھ رہے ہیں اور دنیا کے حالات کا اور معیشت کا اور اس دور کا کچھ بھی پتا نہیں ہے، ہاتھ میں برگر ہے KFC کا اور ساتھ پیپسی پی رہے ہیں اور پڑھ اکنامکس رہے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، آپ کچھ بھی پڑھیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمانی رشتے کا درد مومن کے دل میں ڈالنے کی کوشش کی اس کو تو محسوس کریں۔ خدا کے لیے ہم نے وہاں جانا نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں جانے دے گا، ہم دعا کر سکتے ہیں، ہم اتنے کمزور ہیں۔ خدا کی قسم بعض مرتبہ تنہائی میں اپنی حالت پر رونا آتا ہے، یا اللہ یہ کیسا زمانہ ہے، کچھ کرتے بھی نہیں ہے، بندے ہوئے بھی ایسے کہ کر بھی نہیں سکتے، اگر کوئی کرنا چاہے گا کرنے نہیں دیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا بدترین زمانہ ان کے حق میں بولتے بھی نہیں ہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کچھ خرچ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر اس سے زیادہ خطرناک و تعجب خیز بات یہ ہے کہ دشمن کی مدد پہ بھی لگے پڑے ہیں۔ یہ دشمن کی مدد ہے، معاشی مدد سے بڑی مدد کون سی ہوتی ہے؟ اس دور کی جنگیں معیشت کی بنیاد پر ہو رہی ہیں اور ہم دھڑا دھڑ ان کی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ بائیکاٹ نظر آ رہا ہے اور جگہوں میں نظر نہیں آ رہا۔ میں اپنے گھر کا اور اپنے دل کا اور اپنے ایمان کا اور اپنے حالات کا مکلف ہوں۔ مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، میرے عمل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یقین کر لیجئے قبر سب کی تنہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کیا کیا، ہم تین نے کیا کیا ہم ایک ساتھ جا کر جواب دیں گے، نہیں، اللہ نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھنا ہے۔ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں ہم مجبور بھی ہیں، لیکن بے غیرت تو نہ بنیں، بے حیا تو نہ بنیں، یہ بے حیائی کی حد نہیں ہے۔
آپ وہاں کے جو حالات جانتے ہیں نا، آپ ان سے ذرا پوچھیں، اب تو میڈیا کا زمانہ ہے، سارے حالات سامنے ہیں، کیسے ملبے تلے دبے ہیں وہ لوگ، کیسی آگ لگی ہے، کیسی گولہ باری ہوئی ہے، ارے سینوں میں دل ہے یا پتھر ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں پیپسی پینے میں کیا حرج ہے، لعنت ہو گئے ایسے آدمی پر۔ کہتے ہیں جی اس بائیکاٹ کی کیا ضرورت ہے، اس چیز کی کیا ضرورت، خدا کے لیے جتنا کر سکتے ہیں، ایک پتھر اٹھا سکتے ہیں وہ پتھر تو اٹھائیے، زبان سے مذمت کر سکتے ہیں زبان سے تو کیجیے، اور کم از کم یہ تو اس کا الٹرنیٹ تو موجود ہے نا، آپ ان کا شیمپو استعمال نہیں کریں گے، بہت ساری کمپنیاں موجود ہیں بھائی، لوکل برانڈز موجود ہیں، کھانے پینے کی بہت ساری بہترین چینز موجود ہیں، آپ اس کا نہیں کھائیں گے اس کا کھا لیں گے، یہ دوائی اور میڈیسن تو نہیں ہے کہ دشمن کے گھر سے ہی بن کر آئے گی تو آپ استعمال کریں گے، کچھ تو ایمانی غیرت کا ثبوت دیجیے، کچھ تو اسے قرض سمجھیے اپنے اوپر، کچھ احساس کیجیے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں بھائی چھوڑیں ان چیزوں کو، کیا کرنا ہے، یہ بائیکاٹ کب تک چلے گا؟ بھائی یہ چیز وہ بھی تو سوچے، یہ بمباری کب تک چلے گی، یہ تباہی کی داستان کتنی طویل ہوگی، یہ گولہ بارود کب تک برسے گا، یہ آتش اور آہن کی برسات کب تک ہوگی، وہ بھی سوچ رہے ہیں اسے؟ نہیں سوچ رہے نا، جب وہ نہیں سوچ رہے تو آپ کیسے تھک رہے ہیں؟ وہ میدان جنگ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور سلام تو ان بیچارے فلسطینیوں کو ہے، ہم تو ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، راحت کے بستر پر سوتے ہیں، نعمتیں دسترخوان پر کھاتے ہیں، اور دانشور بن کر ہم باتیں کرتے ہیں، سلام تو ان کو ہے، اس آتش و آہن کی بارش میں وہ کھڑے ہوئے، کیسے ایمان والے ہوں گے؟ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اس بیت المقدس کے بارے میں، اگر کسی کی ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگ کہیں گے میرا سارا مال چلا جائے لیکن مجھے اتنی سی جگہ مل جائے کہ میں وہاں سے اس مقام کی زیارت کر سکوں، سارا مال اس کے بدلے میں لے لیا جائے، اتنا شاندار اور عالیشان مقام ہے، تو وہ وہاں کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ تو کھڑے ہونے والے بھی نہیں ہیں، نظر آ رہے ایک سال گزر گیا، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم در پردہ دشمن کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی بساط کے مطابق کام ضرور کیجیے، آپ کو کھانے میں اختیار ہے، آپ دشمن کا کھانا نہ کھائیے، دشمن کا کولڈ ڈرنک استعمال نہ کیجیے، آپ دشمن کی صف میں جا کر کھڑے نہ ہو جائیے، آپ مکلف دعا کر لیجیے، یہ ساری دانشوری چھوڑ دیجیے، کل قیامت کے دن کوئی دلیل نہیں سنی جائے گی، ساری باتیں ہی باتیں ہوا میں اڑ جائیں گی، آپ جتنا کر سکتے ہیں اپنی بساط کے مطابق اس آگ کو کم کرنے کے لیے اتنا پانی ڈال دیجئے، نتائج اللہ پر چھوڑ دیجئے، اور کچھ نہیں ہوا، حالات نہیں بدلے، لیکن بھائی کم از کم کل میں ان کے چاہنے والے اور محبت رکھنے والوں کی صف میں تو کھڑا کر دیا جاؤں گا۔